نزل من السماء وعرج وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما جعل علينا في الدين من حرج وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج ومن سار على دربهم وفي هديهم ولج أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض وقال الحق سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال عز من قائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات لائق صد تکریم سامعین مکرم، علم و معرفت اللہ کی ایک نعمت ہے۔ قرآن و سنت کی فہم و بصیرت یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے۔ قرآن و سنت کا علم بہت بڑی روشنی ہے، جس کے نصیبے میں اللہ کر دے۔ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، بلندی، رفعت اور مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو ایمان لانے کے بعد علم و معرفت کی بلندیاں حاصل کرتے ہیں، اور یہی لوگ حقیقت میں سعادت مند ہیں، یہی لوگ بختور ہیں، یہی لوگ خوش نصیب ہیں جن کا تعلق علم کے ساتھ جڑ جائے۔ اللہ رب العزت نے جہاں اپنی گواہی نازل فرمائی ہے، جہاں فرشتوں کی گواہی اپنی گواہی کے ساتھ ملائی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے جن ہستیوں کی گواہی کو اپنی گواہی کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ سعادت مند لوگ ہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، جو عدل و انصاف کرنے والے علماء ہیں، اور وہ علماء جن کے قول اور فعل کو اللہ تعالیٰ نے ایک بنا دیا ہے۔ یہی وہ علماء ربانیین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سعادت کی زندگی سے نوازا۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ میں سعادت مند بن جاؤں، ہر شخص کی یہ تمنا ہے کہ میں دنیا میں بھی عظیم بنوں اور آخرت میں بھی عظمتیں میرے مقدر میں لکھی جائیں۔ لیکن یہ سعادت کیسے مل سکتی ہے؟ آج کی اس مختصر سی بزم میں ہم ان اصولوں پہ چند کلمات پیش کرنا چاہیں گے جن اصولوں کی روشنی میں صحابہ کرام نے سعادت حاصل کی، جن اصولوں کی روشنی میں سلف صالحین نے اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنایا۔ سعادت اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جس کی زندگی میں پہلا اصول یہ پیدا ہو جائے، المداومۃ علی الفرائض، وہ شخص فرائض کی پابندی کرنے والا بن جائے۔ علم و معرفت کی جتنی چاہے ڈگریاں انسان لے لے، اگر وہ عملی قدم نہیں اٹھاتا تو اس کا یہ علم اس کے لیے نفع مند نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو جو تربیت دی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی تربیت کی روشنی میں گورنرز کو اکٹھا کیا کرتے،
اور کہا کرتے ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، اے لوگو سب سے مہم کام میرے نزدیک نماز کا کام ہے، فمن حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواه اضيع، جو نماز کی حفاظت کرتا ہے اور پابندی وقت کے ساتھ اس کو ادا کرتا ہے، اس نے نماز کی ہی حفاظت نہیں کی بلکہ اس نے تو پورے دین کی حفاظت کر لی ہے، اور جو نماز کو ضائع کرنے والا ہے وہ کسی کام کو بھی بہتر نہیں کر سکتا۔ یہ سٹیٹمنٹ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے میں سستی کرتا ہے وہ کوئی کام بھی دنیا کے ایکسیلنس کے درجے پہ جا کے نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ کہا کرتے تھے من ہانت علیہ صلاۃ کان علی اللہ اہون وکانت علی اللہ اہون، نماز جس شخص کے نزدیک بے وقت ہو جائے یہ شخص خود اللہ کے ہاں بے وقت ہو جاتا ہے۔ اس لیے کان سعید بن عبد العزیز اذا فاتته صلاة الجماعة بكى، سعید بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جب ان سے نماز با جماعت رہ جاتی تو وہ رونے لگ جاتے، اور پوچھنے والا پوچھتا ما الذی ابکاک یا سعید، سعید کس بات پہ رو رہے ہو، نقصان کیا ہوا؟ تو وہ جواب دیتے تھے بچا کیا ہے، آج میں اللہ کی رحمت سے اس طرح محروم ہو گیا کہ آج میرے رب نے مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لائق نہیں سمجھا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سچ کہا کرتے تھے، یہ نہ کہا کرو کہ میں نماز نہیں پڑھتا، یہ کہا کرو کہ میں اتنا بد نصیب ہوں کہ مجھے میرے مالک نے اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لائق نہیں سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو ترغیب بھی دی اور تاکیداً ترغیب دی، فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، 40 دن جو شخص باجماعت نماز ادا کرتا ہے 2 رحمتوں سے نوازا جائے گا، جب تک زندہ رہے گا منافق نہیں ہوگا، اور جب اس کی آنکھیں بند ہوگی وہ اللہ کی جنت کا مستحق ٹھہرایا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفجر فهو في ذمة الله فلا تغفر ذمة الله، لوگوں جو صبح کی نماز با جماعت ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، وہ اللہ کی امانت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی ضمانت کو خود نہ توڑا کرو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا من صلی العشاء فی جماعہ کان کقیام نصف لیلہ، جو عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اللہ رب العزت کو اتنا پسند آتا ہے آدھی رات کا قیام اس کے نام اعمال میں لکھوا دیا جاتا ہے۔ ومن صلی الفجر والعشاء فی جماعہ کان کقیام لیلہ، اور جو صبح کی نماز اور عشاء کی نماز کو با جماعت ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ساری رات کے قیام کا اجر و ثواب نصیب فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ترغیب دی من صلی 12 رکعہ فی یوم ولیلہ بنی له بیت فی الجنہ، مسلمانوں جو 12 رکعتیں دن اور رات میں پڑھ لیتا ہے، 4 قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاة الفجر، 4 ظہر سے پہلے، 4 ظہر کے 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 صبح کی نماز سے پہلے جو 12 رکعتیں ادا کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کا جنت میں گھر تیار فرما دیتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. جس شخص کو اس بات کی توفیق مل جائے کہ وہ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کی نماز کے بعد بھی 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جہنم پہ حرام قرار دے دیتے ہیں. رحم اللہ امرأ صلی 4 قبل العصر. اللہ کی رحمت کی برکھا برستی ہے اس شخص پر جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اٹھتے ہیں. آپ نے فرائض کیا، سنتیں کیا، نوافل پہ بھی صحابہ کو تیار کیا. کس طرح ترغیب دلائی. ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پانی لے کر آتے ہیں، اپنے استاد محترم کو وضو کرواتے ہیں. آپ نے وضو کیا اور فرمایا سل، میرے صحابی کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کو پورا فرمائیں گے. قال اسألک مرافقتک فی الجنہ. اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نسبتیں اور یہ قسمتیں مجھے بڑی پسند ہیں. میں خادم ہوں اور آپ مخدوم ہوں، دعا کر دیجئے جنت میں بھی یہ رفاقت مل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا او غیر ذلک، کچھ اور بھی چاہیے؟ قال هو ذاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول جس کو جنت مل گئی اور آپ کی رفاقت اور صحبت مل گئی، باقی اس کے لیے بچا کیا ہے؟ فرمایا اگر تیری خواہش سچی ہے تو میری رفاقت چاہتا ہے، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو کثرت سے نوافل پڑھا کر، کل قیامت کے دن تمہیں میری رفاقت نصیب ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے یا ملائکتی انظروا هل تجدون لعبدی من تطوع فتکملون بها فریضته. فرشتوں ذرا میرے بندے کے نام اعمال کو کھولو، دیکھو اس کے نوافل ہیں، دیکھو اس نے کتنے نوافل پڑھے، کم از کم اس کے فرائض تو مکمل کر دیے جائے. یہ نوافل کا اہتمام، یہ سنتوں کا اہتمام، یہ فرائض کی پابندی، یہ اصل سعادت ہے، یہ اصل خوش بختی ہے، یہ اصل سعادت کی ایک راہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے مشن کو اختیار کرنے والا، وہ مدارس کے اندر ہو، وہ گھروں میں ہو، وہ کسی جگہ پہ بھی رہتا ہے، وہ اپنی سعادت کی راہوں کو سیدھا کرتا ہے اور اس کے لیے پہلی نشانی، پہلا اصول جو اختیار کرتا ہے، فرائض کی پابندی کو اپنی زندگی کا شعار بناتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت سعادت پہ فرمائی. دوسرا اصول یہ سمجھایا المواظبۃ علی تلاوت القرآن. سعادت مند وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کا ہر دن اللہ کی کلام سے شروع ہوتا ہے، ہر نئے دن کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہی صحابہ کی تربیت فرمائی. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے جلیل القدر یہ صحابی ہیں، رائے کا اظہار کرتے ہیں، اللہ اس کو قرآن بنا کے نازل کر دیتے ہیں. سبب کیا تھا؟ کان اذا دخل البیت نشر المصحف قرأ فی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلا کام یہ کرتے، قرآن کھول کے بیٹھ جاتے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعری قبیلے کی کتنی تعریف کی ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے انی لاستحیی الا انظر فی عہد ربی فی اليوم مرہ. لوگوں میں کیا بتاؤں، مجھے شرم آتی ہے میری زندگی کا ایک دن گزر جائے اور میں نے اپنے رب کی کلام کو پڑھا ہی نہ ہو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کھول کے بیٹھے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد فقہا کی جماعت آتی ہے اور کہتی ہے ہم سے بھی کوئی بات کریں، تو کیا جواب دیا؟ قد شغلکم الفقہ عن القرآن
لگتا ہے فقہ نے تمہیں قرآن سے مشغول کر دیا. واللہ انی لأضع المصحف بین یدی بعد العتمہ، میں بسا اوقات عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں. فما اطبقه حتى الصباح، لذت اتنی ملتی ہے، حلاوت اتنی ملتی ہے کہ بسا اوقات صبح کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تربیت دی، دن کی گھڑیوں میں بھی دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرو. رات جب شروع ہو جائے کچھ نہیں کر سکتے. من قرأ 10 آیات لم يكتب من الغافلین، من قام ب10 آیات لم يكتب من الغافلین. 10 آیتیں جو رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کا نام غافلوں سے ختم کر دیتے ہیں. اگر کسی کو کچھ بھی یاد نہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اگر یہ دونوں صورتیں 2 رکعتوں میں پڑھ لیتا ہے، 11 آیتیں ہیں، اللہ رب العزت اس کو غفلت سے دور فرما دیتے ہیں. سعادت مندی اگر انسان کو چاہیے، جہاں وہ فرائض کی پابندی کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت اس کو اپنی عادت بناتا ہے، وہاں تیسرا اصول یہ ہے تطہیر القلب، اپنے دل کو پاک صاف کر لے. آج لالٹین کا مرر جتنا صاف ہوتا ہے اتنی روشنی دور تک جاتی ہے. جتنا انسان کا دل صاف ہوتا ہے، حسد سے، بغض سے، عداوت سے، عصبیت سے، انتقام سے، یہ ساری کی ساری بیماریاں جب اپنے دل سے دور کر دیتا ہے، پھر اس دل میں اللہ تعالیٰ ایمان کو سجاتے ہیں. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو سجانا ہے، نور کو سجانا ہے. پھولوں کو کبھی بھی انسان گندگی پہ تو نہیں رکھتا، پھولوں کو کبھی بھی انسان ایسی گرد و غبار پہ تو نہیں رکھتا. خوبصورت چیز میں پھول سجائے جاتے ہیں. ایمان سے بڑھ کے کون سا پھول خوشبو والا ہے؟ اس ایمان کو، اس روشنی کو اگر اپنے دل میں کوئی سجانا چاہتا ہے، سعادت کی زندگی چاہتا ہے، اپنے دل کو صاف کر لے ہر بیماری سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا، من افضل الناس، کون ہے سب سے افضل؟ آپ نے فرمایا افضل الناس کل صدوق اللسان مخموم القلب. صحابہ کرام نے جواب دیا صدوق اللسان نعرف فما مخموم القلب. اللہ کے رسول زبان کا سچا ہونا یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ پوری کائنات سے اعلیٰ ہے. فما مخموم القلب، یہ مخموم القلب کون ہے؟ فرمایا هو التقی النقی الذي لا اثم فيه ولا بغی ولا غل ولا حسد. ایسا متقی انسان، ایسا پاک صاف دل والا انسان جس کے دل میں گناہ کے جذبات نہ ہو، حسد نہ ہو، بغاوت نہ ہو اور دھوکے کے جذبات نہ ہو، یہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے پیارا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی تشریف فرما تھے. ایک آنے والا آیا اور آپ نے کتنی خوبصورت بات بتائی، سیدعو علیکم الان رجل من هذا الفج من اہل الجنہ. میرے ساتھیوں، ابھی جو اس دروازے سے شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا. موت نہیں آئی، قبر میں نہیں گیا، حشر نہیں قائم ہوا، حساب و کتاب نہیں ہوا، جنتی. کون آیا؟ فَإِذَا هُوَ سَعْدٌ رضی اللہ عنہ، سعد رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. صحابی اس کے گھر جاتے ہیں، 3 دن رہے، جانے لگے. پوچھا بیٹے کیسے آنا ہوا؟ کہا یہ راز معلوم کرنے آیا تھا. آپ کو جنت کی بشارت کیسے مل گئی؟ آپ بھی تہجد پڑھتے ہیں، میں بھی تہجد پڑھتا ہوں، کوئی فرق نہیں دیکھا. فلما ولیت دعانی، صحابی کہتے ہیں میں جب جانے لگا مجھے بلا کے کہا بیٹا ایک بات میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں شاید تیرے کام آ جائے. کون سی بات سمجھائی؟ لیس فی قلبی غمر، جب میں سونے لگتا ہوں
تو میں اپنے دل سے ہر قسم کی گیرا کھول کے سوتا ہوں اور کہتا ہوں میرے مالک میں نے ہر ایک کو معاف کر دیا تو مجھے معاف کر دے. اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی. لا احسد على احد على شيء اعطاه الله اياه. میں نے آج تک کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا کیونکہ حسد کرنے والا تو اللہ کے فیصلوں پہ جھگڑا کرتا ہے. وہ بتانا یہ چاہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک, اللہ آپ نے یہ فیصلہ ٹھیک نہیں کیا, میں نے آج تک حسد نہیں کیا, اللہ نے اس کے بدلے میں مجھے جنت کی بشارت دے دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سعادت کی راہیں سمجھائیں. چوتھی راہ یہ ہے دل جب صاف ہو جائے اپنے اندر تواضع پیدا کی جائے. تواضع, بڑے کا بھی احترام, چھوٹے پر شفقت, کبھی بھی اپنے اندر تکبر, گھمنڈ اور فخر کی گفتگو, ایسے رویے, ایسے زاویے, ایسے اعمال پیش نہیں کرنے چاہیے جس سے تکبر ظاہر ہو. تواضع جو ہے یہ اللہ کو پسند ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اتنا ہی اسے بلند فرما دیتے ہیں. اس لیے ابن جماعہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے العلم ثلاثۃ اشبار. علم 3 بلشتوں کا نام ہے, 3 سیڑھیوں کا نام ہے. من دخل فی الشبر الاول تکبر. جو علم کی پہلی سیڑھی چڑھتا ہے اس کے اندر تکبر آتا ہے, وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا, بڑے کا احترام نہیں کرتا اور سمجھتے نہیں ہے کہ کوئی بھی اس سے اچھا ہو سکتا ہے. ومن دخل فی الشبر الثانی تواضع. جو دوسری سیڑھی پہ چڑھتا ہے اس کے اندر تواضع آ جاتی ہے, جھکاؤ آ جاتا ہے. ومن دخل فی الشبر الثالث. اور جو تیسری سیڑھی پہ چڑھتا ہے علم انہ لا یعلم. پھر اس کی زبان بولتی ہے نہیں میرے بھائی میں زیادہ نہیں جانتا, فلاں شخص تو مجھ سے زیادہ قابل ہے, فلاں شخص تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے, فلاں شخص تو مجھ سے بڑا ہے, فلاں شخص تو مجھ سے زیادہ معرفت رکھتا ہے. یہ کیفیت جس شخص کے اندر آ جائے, اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی تھی, میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جو جتنی تواضع اختیار کرے گا اللہ اتنی ہی اس کو بلندیوں سے نواز دیں گے. اور یہ ایک حقیقت ہے, جس درخت پہ پھل لگتا ہے اس کی ٹہنیاں جھک جاتی ہیں اور لوگ بڑی آسانی سے اس پھل کو توڑ لیتے ہیں. علم جس کے پاس ہوتا ہے, تواضع جس کے اندر آتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں برکت پیدا کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت اس کو ثمر آور بنا دیتے ہیں, اس کی ہر بات میں برکت ڈال دیتے ہیں. کن کالشجرہ یرمی الیہا الاحجار وترمی الیہم الاسمار. اس لیے درخت بنو جس کی طرف پتھر پھینکے جاتے ہیں. لوگ تو لالچی ہیں, لوگ تو بھوکے بھی ہو سکتے ہیں, اور کوئی شوق سے بھی پتھر مار سکتا ہے, اور کسی شخص کو ضرورت بھی ہو سکتی ہے, پتھر اٹھائے گا, پھل اتارنے کے لیے مارے گا. لیکن درخت پتھر کھانے کے بعد بھی پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیتا بلکہ پھل پھینکتا ہے. اور بعض تو ایسے درخت ہیں اگر کہ غصے میں آ کے جوتی بھی مار دے تو کچھ دیر کے لیے جوتی بھی اپنے پاس درخت رکھ لیتا ہے, چلو تم تو نہیں آئے ہم تمہاری جوتی سے ہی تھوڑی دیر ملاقات کر لیتے ہیں, اور پھر پھل پھینکتا ہے. اس لیے کامیاب لوگ وہ ہیں, سعادت مند وہ لوگ ہیں جن کے اندر تواضع کی ایک کیفیت آ جائے. اس لیے حطئی اور عائشہ دونوں شاعر تھے, اکٹھے بیٹھ کے پوچھ رہے ایک دوسرے سے. حطئی عائشہ سے کہتا ہے شاعر تم بھی اور میں بھی, تم بھی فصاحت و بلاغت کی کلام کرتے ہو میں بھی, لیکن تجھے لوگ ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں میری پرواہ نہیں کرتے. کہا ادھر آؤ. اس کی انگلی پکڑ کے منہ میں ڈال لی اور تھوڑا سا اس کو چبایا اور اس نے چیخیں چھوڑ دی. جب اس کی انگلی چھوڑ دی تو اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈالی, اس نے بدلہ بھی لینا تو خوب چبائی اور آرام سے بیٹھے رہے. جب اس نے چھوڑ دی کہا تیرے میرے میں یہ فرق ہے, تم ٹالریٹ نہیں کرتے. معاشرے کے اندر اللہ رب العزت نے جو اصول بھیجے ہیں, تواضع کو اختیار کرنا, اپنے اندر وسعت ظرفی پیدا کرنا, کوئی بڑی سے بڑی بھی بات ہو جائے
انسان کا بازو تو نہیں ٹوٹ جاتا، انسان کا کان تو نہیں گر جاتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف محسوس کرنے کی بات ہے، اور یہ عظمت کی راہیں ہیں اللہ جس کو عطا کر دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے نصیبے میں فرمائے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، حسن یہ تو بتاؤ علم ہے کیا؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، العلم هو خشیت اللہ، علم ہے اللہ کی خشیت کا نام، علم ہے اللہ کے خوف کا نام۔ اور حقیقت یہ ہے علم نافع کی 3 نشانیاں ہیں۔ انسان دنیا جہان کا علم سیکھ لے، ان 3 نشانیوں سے اگر خالی ہے تو آج ہی اللہ سے توبہ کرے۔ میں اور آپ بھی سوچے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں۔ علم نافع، نفع مند علم کی نشانی یہ ہے، سب سے پہلی نشانی علم پڑھنے کے بعد انسان کے اندر عمل کی جستجو پیدا ہوتی ہے۔ وہ علم جو انسان کو عمل کے لیے تیار نہیں کرتا وہ علم نافع نہیں، وہ تو کتابوں کے اس نے ورق گردانی کی ہے، لوگوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ پڑھا لکھا ہے، لوگوں نے بھی کہہ دیا کہ بڑے کمال کا علم ہے۔ اللہ کے ہاں علم وہ ہے جس کی روشنی میں انسان کی زندگی سنورتی ہے، جس سے تقرب الہی ملتا ہے، جس سے اللہ رب العزت کے انسان محبوب بنتا ہے، جس سے اللہ رب العزت کے مقربین کے صف میں جا کھڑا ہوتا ہے، وہ علم نافع ہے۔ علم نافع تو وہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، شادی ہے انسان کی، شادی سے فارغ ہوا اور لبیک کہتا ہوا جان قربان کر دی۔ علم تو یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھا میری جان کی قیمت کیا، یہ نہیں دیکھا کہ حالات کیا ہیں، یہ دیکھا کہ رب نے اس وقت مجھ سے مطالبہ کیا کیا ہے۔ علم تو وہ ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا اجلسو، مسجد میں بیٹھ کھڑا انسان اس کو مخاطب کیا، لیکن عبداللہ ابن رواحہ مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ جمعے سے فارغ ہوئے، عبداللہ بن رواحہ کو بلایا، کہا باہر کیوں بیٹھ گئے؟ کہا سرتاج رسول آپ کی زبان اطہر نے بولا ہو بیٹھ جاؤ اور عبداللہ بن رواحہ کھڑا رہے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ علم وہ ہے جس کے مطابق عمل ہو جائے، یہ علم نافع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب میں معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے، ایک شخص پتھر لے کے کھڑا ہے، فَيَسْلَغُ رَأْسَهُ، اس کے پتھر پکڑ کے اس نے اس کے سر پہ مارا، اس کے سر کچل دیتا ہے، فَيَتَدَحْدَحُ الْحَجَرُ هَا هُنَا، پتھر لڑکتا ہوا آگے چلا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے بد نصیب؟ جواب ملا الَّذِي يَأْخُذُ الْقُرْآنَ وَيَرْفُضَهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، یہ وہ شخص ہے جو قرآن تو پڑھتا تھا لیکن فرض نماز ہو رہی ہوتی اور یہ سویا ہوتا تھا۔ انسان قیامت کو اٹھے گا، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، جہاں قدم ٹک جائے گا 4 سوالوں کے جب تک جواب نہیں دے گا وہاں سے حرکت نہیں کر سکے گا۔ ان علمہ ما عمل بہ، سب سے پہلا سوال یہ ہوگا تم نے علم جو سیکھا، معرفت تمہیں ملی، پہچان تمہیں حاصل ہوئی، تو نے عمل کتنا کیا۔ وعن مالہ من این اکتسب، بتاؤ تیرے پاس مال آیا تو کہاں سے آیا تھا۔ وفیما انفقا، اور تو نے اس مال کو خرچ کرتے وقت کہاں کہاں خرچ کیا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، میرے بندے تجھے جوانی دی، ان جوانی کی ساعتوں کو تم نے خرچ کہاں کیا۔ جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے پائے گا حرکت نہیں کر سکے گا۔ اس لیے علم نافع وہ ہے جس سے انسان عمل کرتا ہے۔ اگر عمل نہیں ہے آج ہی سوچ لے، 2 رکعتیں پڑھ لے، اچھا وضو کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہہ دے اللہ میں بھول گیا، نہ جانے میری نیت میں کوئی خلل تھا، اللہ شاید کہ علم کا رنگ مجھ پہ کیوں نہیں چڑھا، شاید کہ میری نیتوں کے زاویے درست نہیں، میرے مالک مجھے علم نافع نصیب فرما دے۔ علم نافع کی دوسری نشانی انسان کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے، دنیا جہان کے عہدوں کا مالک بن جائے، بڑے سے بڑے عہدے مل جائیں، لینڈ لارڈ بن جائے، اس کے اندر خوف ختم نہیں ہوتا۔ 22 لاکھ مربع میل کا فاتح، عمر
رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن علم نافع ہے۔ دھاگے کو اٹھا کے عمر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا لیتنی کنت تبنا، کاش میں دھاگا ہوتا اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب نہ دینا پڑتا۔ یہ ہے علم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل الامت بعد نبیہ، اس امت میں سب سے افضل انسان ہیں، درخت کے سامنے کھڑے رو رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد ثم تؤکل، کاش میں یہ درخت ہوتا اور مجھے کاٹ کے جانوروں کو ڈال دیا جاتا اور جانور کھا لیتے، میں کل قیامت کو اللہ کے سامنے کھڑا کیسے ہوگا؟ علم نافع وہ ہے جس سے اللہ کا خوف پیدا ہو، خشیت پیدا ہو۔ آج کوئن کا لفظ بولا جائے، ہر شخص غور سے سنتا ہے کس کا تذکرہ ہے۔ لاکھوں کوئنز عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پہ قربان کی جا سکتی ہے۔ وہ عائشہ جس کے بستر پہ وحی نازل ہوتی تھی، بیٹھی پتہ اٹھا کے رو رہی ہے، دوپٹہ بھیگا ہوا ہے۔ پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ مومنوں کی ماں، اور مومنوں کی ماں کیا کہہ رہی ہے؟ یا لیتنی کنت ورقۃ من هذه الشجرہ، کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتی اور کل قیامت کو میرا حساب نہ ہوتا۔ عطاء ابن ابی رباح کس طرح رات کو اٹھ کے روتے، آندھی آ جاتی، موسم خراب ہوتا، کہتے میرے مالک میرے گناہوں کی وجہ سے اپنی مخلوق کو عذاب نہ دینا، مجھے معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت دی تھی کہ علم نافع وہ ہے جس سے خشیت پیدا ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح چرواہے سے کہتے ہیں یہ جانور مجھے دے دو اور اس کی قیمت لے لو۔ چرواہا کہتا ہے چرواہا کوئی پڑھا لکھا تو نہیں ہے، کہاں میرے مالک نے منع کیا ہے؟ کہا تیرا مالک کون سا دیکھ رہا ہے، تم کہنا بھیڑیا لے گیا ہے۔ کہا میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے۔ یہ خوف جس کے اندر پیدا ہو جائے، یہ خشیت جس کے اندر پیدا ہو جائے، اس کے پاس علم نافع ہے۔ اور علم نافع کی تیسری نشانی، علم نافع جس کے پاس ہوتا ہے کبھی آپ کو پریشان نظر نہیں آئے گا۔ مصیبتیں تو آتی ہیں، آزمائشیں تو آتی ہیں، اور امام غزالی کہا کرتے تھے پریشان ہونا اور چیز ہے، پریشان رہنا اور چیز ہے۔ پریشانی آ جانا وہ تو انبیاء کو بھی آ جاتی تھی، صلحاء کو بھی پریشانی آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان ہے، اس کو پریشانی آئی ہے، اور پریشان ہر وقت رہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کم ہو گیا ہے، اللہ پہ توکل اس کا ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے علم نافع اس شخص کے پاس ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ مطمئن نظر آئے، مسکراہٹیں بکھیرتا نظر آئے۔ لو علم الملوک ما فینا لجادلونا بالسیوف، اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے لوگوں علم کی وجہ سے ہمارے اندر سکون کتنا ہے، اطمینان کتنا ہے، ہم اللہ رب العزت کے فیصلوں پہ راضی کتنے ہیں، ہمیں خوشیاں اور حلاوتیں اللہ نے کتنی عطا کی ہیں، تو یہ بادشاہ تلواریں لے کے ہمارے پیچھے بھاگنا شروع کر دے، لیکن سکون ان کو پھر بھی نہیں ملے گا جب تک یہ اللہ کے سامنے گریں گے نہیں، جب تک یہ قرآن نہیں پڑھیں گے، جب تک اللہ کے رسول کے فرامین کو اپنی زندگی کا زیور نہیں بنائیں گے، اس وقت تک سکون نہیں مل سکتا۔ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے مسلمانوں دو لوگ دنیا میں سکھی ہوتے ہیں، ایک حقیقی اور ایک لوگوں کے سامنے۔ حقیقی سکھی وہ ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، خالص اللہ کی رضا کے لیے علم سیکھا، خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مطمئن انسان تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ دوسرا کافر جس کو اللہ نے دنیا اس کے لیے جنت بنا دی ہے، پریشان ہمیشہ وہی رہتا ہے جو کبھی دنیا کی سوچتا ہے کبھی دین کی سوچتا ہے، اس کو چین نہیں آتا۔ ہو کیسے سکتا ہے توکل تم نے اللہ پہ کیا ہو اور اللہ ضائع کر دے؟ ہو کیسے سکتا ہے اللہ چیونٹیوں کو تم رزق دے دے اور اپنے سامنے جھکنے والے کو محروم کر دے؟ ہو کیسے سکتا ہے جو کہہ دے میرا رب پہ توکل ہے اور اللہ کہے کہ میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ نہیں میرے بھائی،
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ آج کی اس مجلس میں یہ میں پیغام چھوڑ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے منہج، یہ ہے مشن، یہ ہے منہاج۔ سعادت چاہیے فرائض کی پابندی کر لو، سعادت کی زندگی چاہیے قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ کوئی دن بھی ایسا نہ ہو، ہر دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے ہو۔ دلوں کو پاک صاف کر لو، تواضع اپنے اندر پیدا کر لو، اور اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ میرا علم نافع ہے کہ نہیں تو 3 نشانیوں کو دیکھو۔ سب سے پہلی نشانی، میں علم کی روشنی میں عمل کر رہا ہوں کہ نہیں؟ کر رہے ہو تو شکر کر لو، نہیں کر رہے تو آج سے فکر کر لو۔ اپنے اندر خشیت ہے کہ نہیں؟ خشیت ہے تو شکر کر لو، نہیں تو آج سے فکر کر لو۔ اور تیسری نشانی، پھر دل سے پوچھو مطمئن ہو کہ نہیں؟ آج انسان گھر بیٹھے 4 انگلیوں کو حرکت دیتا ہے، پتہ کر لیتا ہے کہ بینک میں میرے پاس کتنا بیلنس ہے۔ یہاں بیٹھے اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تمہارا رب کے ہاں مقام کتنا ہے، اللہ کے رسول نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ من اراد ان يعلم ما له عند اللہ فلینظر ما للہ عندہ، جو دیکھنا چاہتا ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام کتنا ہے، اپنے دل سے پوچھے یہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی کتنا ہے۔ جتنا یہ راضی ہوگا اللہ رب العزت کے ہاں اتنا ہی اس کا مقام ہوگا۔ اور اللہ رب العزت کا فیصلہ سن لیجئے، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ بلندی اور رفعت، مقام و مرتبہ دنیا اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے جن کو ایمان کے بعد علم و معرفت کی نعمت مل جائے، اور علم سے مراد اللہ کی خشیت اور خوف نصیب ہو جائے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں علم نافع نصیب فرمائے۔ اور عبداللہ ابن مسعود صحیح دعا کیا کرتے تھے، رب زدنی علما وفہما وتقوی، اللہ مجھے علم سے بھی نواز دے، فہم و بصیرت سے بھی نواز دے، اور میرے اندر تقوی بھی پیدا فرما۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے، ہماری اولادوں کو بھی علم نافع نصیب فرمائے، بیماریوں کو اللہ رب العزت دور فرمائے، اور اللہ رب العزت ہر ایک کی اولاد کو صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں جب تک رکھے ایمان سے رکھے، جب بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے، اور معلم انسانیت کی رفاقت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔